آپ لوگوں سے بات کر کے ان کو بہت اچھا لگے گا اور ہمیں بھی اچھا لگے گا کہ وہ یہاں پر موجود ہوں اور ہمیں جوائن کریں. تو میں اسٹیج پر دعوت دوں گی آپ سب کی بھرپور تالیوں میں سید صبغت اللہ صاحب اسٹیج پہ تشریف لیں. تالیاں ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھ شکر ذات بالا صفات کا کہ جس نے شعور کی طاقت قوت گونائی گوائی اور دیدہ و بینائی بخشی. السلام ہے مقصود کائنات اور سلام بخدمت امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. 2 منٹ کے اندر اپنی بات کمپلیٹ کرنا چاہوں گا. ایک بات جو یہاں پہ میرے بھائی موجود ہیں شجاع بھائی، انہوں نے کہا اور وہی بات مجھے نظر آئی یہاں پہ. جو 2 بچے نظر آئے، ارہم اور اسجد غالباً نام تھا. میڈم عائشہ یہاں پہ موجود ہیں اور بالخصوص یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ آپا موجود ہیں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن کے لیے. ان سب کے لیے بھرپور ایک دفعہ تالیاں بجا دیں اور اس کے بعد بڑھاتا ہوں. ہم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر میں یہاں کسی بھی بندے کو اس وقت، شاید یہ لوگ جو آپس میں بات کر رہے ہیں، اگر کسی ایک کو بھی یہاں پہ آ کر بولنے کا کہوں اور یہ کہوں کہ اپنے دل کے اندر کی بات بتاؤ، تو اس کے ذہن میں پہلی بات یہ آئے گی کہ یہاں پہ شاید بڑے بڑے لوگ، شاید نہیں یقیناً بڑے بڑے لوگ بول کے گئے، مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی تو لوگ مجھ پر ہنسیں گے. امام غزالی کا نام ہم سب نے سنا، خرم بھائی نے بھی تذکرہ کیا. میں چھوٹا سا ایک قصہ سناتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا. تصوف کا جو علم ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ 4 میں سے 3 حصے ہمیں امام غزالی کی طرف سے ملے. اب وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کو خدا کی باتیں بتاتا ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، لوگ سنتے ہیں، سنتے چلے جاتے ہیں. جو بندہ دروازے سے باہر نکلتا ہے یہ بات کرتا ہے کہ غزالی جیسا بولنے والا نہیں دیکھا. وہی غزالی اپنے بھائی کے پاس جاتے ہیں، پریشان حال ہیں. کہا بھائی جان معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو جس رب کی بات سناتا ہوں اس رب سے جب اکیلے میں ہوتا ہوں تو میرا لنک بن نہیں پاتا، دل کا وہ سلسلہ جڑ نہیں پاتا، کیا کیا جائے. بھائی کا جواب سنیے. بھائی نے کہا بغداد کے فلاں کونے میں ایک موچی بیٹھا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس تمہارے مسئلے کا حل ہے. وقت کا شیخ ہے، لوگ استاد العلماء کہتے ہیں، لیکن ایک موچی کے پاس جا رہا ہے. اور یاد رکھیے گا جو اللہ والے ہوتے ہیں اپنا آپ چھپاتے ہیں. موچی نے کہا تم وقت کے شیخ ہو، میں جوتیاں گانٹنے والا، بڑی مشکل سے گزر بسر کرنے والا، میرے پاس وقت کے اس عالم کے مسئلے کا حل کیسے ہو سکتا ہے. لیکن جن کو حل چاہیے ہوتا ہے وہ مسئلے کا حل لے کے جاتے ہیں. نے کہا مجھے پتا ہے تیری حیثیت کیا ہے، تو اپنا آپ چھپاتا ہے، لیکن میں اپنی اذیت سے بے تاب ہوں. برداشت سے باہر ہے کہ ہزاروں کے مجمع کو بتاتا ہوں کہ خدا ایسا ہے، خدا کا رنگ یہ ہے، خدا کا ڈھنگ یہ ہے، خدا سے یوں باتیں ہو سکتی ہیں. مگر جب تنہا ہوتا ہوں تو رب سے وہ لنک بن نہیں پاتا، وہ سلسلہ جڑتا نہیں. موچی نے کہا غزالی مسئلے کا حل چاہتے ہو؟ کہا ہاں چاہتا ہوں. جو کہوں گا کرو گے؟ ہاں کروں گا. ایک کام کرو، مری ہوئی گائے کا کٹا ہوا سر لو، اس کے ساتھ رسی باندھو، گلے میں ڈالو، اپنے محلے کے اپنے شہر کے چکر لگانا شروع کر دو. میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، اگر یہی حرکت میں آپ لوگوں کے سامنے کروں تو آپ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ سارے بولیں. یہی کام میڈم عائشہ، یہی کام کیا وقت کے شیخ نے. لوگوں نے کہا کہ غزالی آج پاگل ہو گیا. اب پاگل کی باتیں سننے کون آئے؟ سارے پاگل پاگل کہہ رہے ہیں. یہ پاگل ہے کہ اکیلا بیٹھا ہے تنہائی میں. بھائی کے پاس اگلے دن گئے، نظریں جھکائی ہوئی، پلکیں بچھائی ہوئی، کہا کہ مجھے میرے مسئلے کا حل مل چکا. پہلے دل میں یہ خواہش تھی کہ جو لوگ جا رہے ہیں جاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے جائیں کہ غزالی کیا کمال باتیں سناتا ہے. کل پاگل کی باتیں سننے والا کوئی نہ تھا. دل میں وہ خواہش تھی کہ وہ آ کے ذکر کریں، باتیں رب کی سناتا تھا. دل میں خواہش تھی کہ وہ میری تعریف کریں کہ کیا کمال باتیں کرتا ہے. کل جب اکیلا ہوا تو اس رب سے وہ راستہ بن گیا، وہ واسطہ بن گیا. تو بات وہی ہے کہ اب میرا عشق دھمالوں سے کہیں آگے ہے، اب میرا عشق دھمالوں سے کہیں آگے ہے. اب یہ لازم ہے کہ میں وجد میں لاؤں تجھ کو. تو نہیں مانتا مٹی کا دھواں ہو جانا، میں بھی رقص کروں ہو کے دکھاؤں تجھ کو. بس آخری بات کہ میرا سلام ہے ان بچوں پر، میڈم عائشہ پر، اور بالخصوص
ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पर कि जिन्होंने बताया कि लोगों का काम कहना है और हमारा काम करना है। अगर आज हम ये करना शुरू कर दें तो यकीन जानिए कि हम में से न जाने कितनों के छुपे हुए मसाइल हल हो जाएं। और आखिरी नज़्म के जिसमें मुझे मजाज का और हकीकत का रंग नज़र आता है कि कभी कि इश्क इंसान से क्या क्या कराता है, ये तड़प ये तलब कुछ कर कि ठानी जब जाए कुछ करने की तो क्या क्या रंग दिखाए जाते हैं कि कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे, कभी होश में कभी नींद में तुम जहां मिला तुझे देखकर, ना नजर मिली ना जुबां हिली, यूं ही सर झुका के चल दिए, कभी जुल्फ पर कभी जिस्म पर कभी तेरे हंसी वजूद पर, जो पसंद थे मेरी किताब में वो शेर सारे बिखर गए, मुझे याद है कभी एक थे मगर आज हैं हम जुदा जुदा, वो जुदा हुए तो संवर गए, मैं जुदा हुआ तो बिखर गया, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। अब आप सबको मालूम हो गया होगा कि मैंने उस्ताद क्यों कहती हूँ। बहुत खूबसूरत लहजा, बहुत खूबसूरत अंदाज, बहुत शुक्रिया सैयद सिबगतुल्लाह साहब, आप यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे खुशी है।